ہدایت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید ہدایت ہے. آپ یہاں ہدایت حاصل کرنے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن ٹو میک شور کہ آپ کو اس کا صحیح کانسیپٹ ہے یا نہیں، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ راہ نمائی. اس کو سپلٹ کریں. راہ کے معنی راستہ، نمائی کے معنی دکھانا. نمائش کہتے ہیں نا دکھانے کو، راستہ دکھانا. ٹھیک ہے جی. اور اسکول ایج میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کسی طالب علم کو کسی لفظ کا پتہ ہے کہ نہیں ہے، دو طریقے ہوتے تھے. ایک تھا معنی پوچھنا، دوسرا طریقہ بھلا کیا تھا؟ جملہ میں استعمال کرنا. اچھا، اب رہنمائی کو یا راستہ دکھانے کو آپ ایسے جملے میں استعمال کریں کہ آپ مجھے کہیں کہ میں رہنمائی کروں. کیسے کہیں گے جی؟ جی کیا فرق ہے آپ نے نوٹ کیا؟ انہوں نے فرمایا، آپ نے جواب دیا کہ جی آپ میری رہنمائی کریں، تو میں نے اس کے جواب میں کہا میں آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا. کیوں بھلا؟ جواب آپ کو وہاں سے مل گیا. انہوں نے کہا کہ میں فیصل آباد جانا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی کریں. یعنی جب تک آپ اپنی منزل نہیں بتائیں گے اس وقت تک آپ کی کوئی رہنمائی نہیں ہو سکتی. یعنی یہ ایک بے معنی جملہ ہے کہ میری رہنمائی کریں، مجھے راستہ دکھائیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے؟ یعنی آپ گیٹ سے نکلیں فارغ ہو کر اور گارڈ سے پوچھیں کہ جی میری رہنمائی کریں، تو کیا رہنمائی کرے گا؟ آپ کہیں کہ جی میں نے ڈڈی والے جانا ہے، آپ کہیں میں نے غلام آباد جانا ہے، آپ کہیں میں نے نشاط آباد جانا ہے، تو وہ فوراً آپ کی رہنمائی کرے گا. لیکن اگر آپ اپنی منزل کی خبر نہیں بتائیں گے تو پھر ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ آدمی بھی جس کو فیصل آباد کی ایک ایک گلی کا پتہ ہو، وہ بھی آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ آپ اپنی منزل نہیں بتا رہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو رہنمائی ہمیشہ ہوتی ہے گول اورینٹڈ. ٹھیک ہے جی، منزل اورینٹڈ. اگر آپ منزل کے بغیر کسی سے رہنمائی طلب کریں گے تو آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کی جا سکے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، دو لفظ ہیں، ایک ہے ہدایت، جسے عربی میں ہدایت بھی عربی کا لفظ ہے لیکن عام استعمال نہیں ہوتا، اس کی بجائے لفظ استعمال ہوتا ہے ہدن. ہدی للمتقین ہے نا. اور ایک لفظ ہے الہدا. ہدن بھی کیسے لکھا جاتا ہے کہ ہاں دال اور پھر یا اور اس پر دو زبریں ہوتی ہیں ہدن. اور الہدا کیسے لکھا جاتا ہے؟ وہی، یعنی حروف وہی ہیں، الف لام ہا دال اور یا، اور کھڑی زبر ہوتی ہے، اسے الف مقصورہ کہتے ہیں اس کھڑی زبر کو. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ الہدا ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی بھی فرق آپ نے محسوس کیا کیا ہے؟ ہدن جو ہے وہ ہے کوئی سی رہنمائی، اور الہدا ہے رہنمائی. کوئی سی رہنمائی اور رہنمائی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہدن جو ہے یہ انگریزی میں اگر آپ اس کا یعنی ڈائریکشن یا گائیڈنس انگریزی میں ترجمہ آپ لوگوں نے کیا تھا تو ایک ہے ا ڈائریکشن، ایک ہے دا ڈائریکشن. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی دا ڈائریکشن جب ہوتا ہے نا، جب آرٹیکل دی لگتا ہے انگریزی میں، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس میں دو ڈائمینشنز ہوتی ہیں. یعنی دا ڈاگ کے دو مطلب ہیں، بلا کیا کیا؟ یعنی کوئی اسپیسیفک ڈاگ یا ڈاگ کی پوری ریس. ٹھیک ہے نا. دا کاؤ کوئی مخصوص گائے بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے اور گائے کی نسل بھی مراد ہو سکتی ہے. جب آپ کہتے ہیں دا ڈاگ از اے فیتھفل اینیمل تو اس سے مراد کوئی مخصوص کتا نہیں ہوتا، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی کتے کی پوری نسل. کتا ایک وفادار جانور ہے، یعنی کتے سے مراد کیا ہے؟ یعنی سارے کتے. سورۃ العصر میں آپ پڑھتے ہیں نا والعصر ان الانسان لفی خسر، ترجمہ کیا پڑھتے ہیں آپ اس کا؟ زمانے کی قسم ہے تمام انسان گھاٹے میں. وہ تمام کہاں سے آ گیا؟ وہ تمام وہ جو شروع میں الف لام لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ تمام ہو گیا. تو الہدا، اب یہ کیا مطلب ہو گیا اس کا؟
یعنی انگریزی میں تو سادہ ترجمہ دا ڈائریکشن یا دا گائیڈنس ہو گیا، لیکن مفہوم کیا ہو گیا اس کا؟ مکمل رہنمائی، یعنی جس میں رہنمائی کے سارے آسپیکٹ شامل ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ الہدا ہے، دا گائیڈنس ہے۔ اور اس سے مراد بھلا کیا ہے؟ قرآن مجید۔ صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهدي